کروں توفیق خدا دے، آمین آمین آمین۔ ہر بات سنبھل کر کروں توفیق خدا دے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بات سنبھل کر میں کروں، آمین، توفیق خدا دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، صدیق تھے۔ صدیق یہ ولی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اور یہ تو صحابی تھے، صحابی تو ویسے اولیاء کرام سے افضل ہوتے، تو یہ صدیق تھے، سب صحابہ سے افضل تھے۔ یہ ایک بار زبان کو نکال کر مروڑ رہے تھے۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس زبان نے مجھے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے، یہ نے مجھے بہت مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ حالانکہ صدیق تھے۔ قطعی جنتی تو ہر صحابی ہے، یہ تو وہ جنتی ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست جنت کی بشارت یافتہ ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، تو جنت میں کیسے جدا رہیں گے؟ انڈرسٹوڈ۔ تو یہ ان کی عاجزی کہ زبان سے اتنے تنگ مطلب ہونے کا آپ نے اظہار فرمایا کہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اس نے مجھے ناکوں چنے چبوائے، منہ میں پتھر ڈال لیتے تھے تاکہ بولنے کی نوبت نہ آئے، اپنے سے کچھ بھی نہیں ہو۔ انہیں تو پتھر بھی ڈالیں تو وہ ایک بار ایک اسلامی بھائی بیچارے زیادہ بولتے تھے کیا، تو میں نے بولا یار تو منہ میں پتھر ڈالو، تو بار بار وہ پتھر نکالتے تھے۔ وہ چونکہ ہے نہیں تو غیبت تو نہیں کہلائے گی، میں نے کوئی اشارہ تو دیا نہیں ہے، تو وہ پتھر نکالے گیا، کام کی بات ہے، ارے ڈال پتھر یار، بہت ضروری بات ہے۔ عادت نکلتی نہیں ہے، بولنے کی عادت جو ہے نا، بس رکھ لیتے تھے پتھر ابو بکر دہن میں، رکھ لیتے تھے پتھر ابو بکر دہن میں، اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ، اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ۔ قفل مدینہ کی کوئی ترکیب نہ کرو، نعرہ تو روز لگاتے ہو، ترکیب کوئی کر بھی رہا ہے کہ نہیں؟ قفل مدینہ کی پیڑ ہیں کسی کے پاس؟ آج وہ ہمارے رکن شورا سے میری بات ہوئی جو جن کے ماتحت یہ سارے مدنی انعامات دنیا بھر کے مدنی انعامات کا نظام ہے، تو انہوں نے مجھے حکم بھی فرمایا، خواہش کا اظہار کیا، وہ بیچارے بیمار ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اپنے حاجی زمزم رضا اللہ بیچاروں کو صحت دے، تو انہوں نے کہا کچھ کرو نا، بولا کہ ان کو پیڑ دو سب کو، یہ کچھ نہ وہ لکھنے کی پریکٹس کرے، یعنی یہاں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے قفل مدینہ۔ تو کیا کرنا ہے، پیڑ آپ کو تقسیم کروا دوں، لکھو گے؟ تقسیم کرواؤں تو لکھو گے نا، جب اپنا خرید کے لکھو گے۔ 6 روپیہ تو دیا ہے میرا خیال، پہلے تو 6 روپیہ دیا، بہت تھوڑا، ہاں یہ 6 اس طرح، یہ نا سبز گنبد کی علامت ہے، گنبد خضرا کی گنبد، یہ منارہ، تو یہ 6 میں بھی چل جائے گا۔ اچھا یہ چھوٹی سائز کا تو سستا ہوگا، یہ
مدنی چینل والا. اس کے بابا لکھنے کا طریقہ بھی اس پہ کچھ ہے. اس کے آغاز میں یہ بابا جب کارڈ اٹھائیں گے نا جی جی تو اس کے آغاز میں اس کے لکھنے کا یا یوں سمجھیے کہ اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہے. ہاں مدنی پھول بہت اچھے مدنی پھول ہیں. جی جی. تو یہ یا کوئی سا بھی چلو لکھنا مقصود ہے. پیڈ ماشاء اللہ یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کا پیڈ رکھا کرو. اس پہ پھر روزانہ 4 بار تو لکھنا تو ویسے مدنی انعام ہے، لیکن اپنے کو تو یہاں ادھر تو زیادہ بار لکھنا چاہیے. مسجد میں تو شور مچانا ویسے ہی کام کی بات بھی معتکف کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کرے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. مسجد ہے نا یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو کہیں بھی تکلیف نہ پہنچے. تو آپ یعنی کہ اگر لکھ کر کرو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. میں تو لکھنے پر آتا ہوں تو پیٹ کے پیٹ بھر دیتا ہوں لکھ کر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. تو اب لکھ کر باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ عز و جل. کتنی بار کریں گے یہ بھی چلو آج فیصلہ کر لو. ویسے مدنی انعام میں تو 4 بار ہے، اور اب یہاں تو اب ایک مدینہ ہی مدینہ ہے. سب نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ نوکری کا چکر ہے، نہ گھر والوں کا ڈر ہے کہ یہ سمجھیں گے نہیں، ہم بولیں گے تو امی نہیں سمجھے گی، ابو نہیں سمجھیں گے، نانی جان کو کیسے لکھ کر بتائیں وہ نہیں سمجھیں گی. یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو لکھ کر بات کریں گے تو آپ سے زیادہ لوگ خوش ہوں گے. ویسا مچھلی مارکیٹ بھی ختم ہو جائے گی جو بنتی ہے نا، یہ گونج پڑتی ہے باتوں کی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. سکوت طاری ہو جائے گا فیضان مدینہ میں، جیسے ابھی کیسا سکوت ہے. تو کتنی بار لکھیں گے آپ خود ہی طے کر لیں. کتنی بار؟ 26 بار. دیکھو جذباتی فیصلہ ہی ہے، مشکل ہو جائے گا. 12 صحیح ہے. 12 بار سے جتنا زیادہ ہو سکے اچھا ہے. کم از کم 12 بار. 26 بار والے جنہوں نے کہا وہ پھر مزید بڑھے آگے 40 بار 50 بار. لکھنے والے تو 100 سے اوپر بار بھی لکھتے ہیں. ہر کوئی اس طرح بھائی ہیں جس کا لکھنے کا یہ ہے. کیسے ہوگا گنتی کہ بعض اوقات ایک ہی بات کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات چند باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں تو نمبر وار ہو سکتا ہے. مثلا آپ کہا کیا بھائی کیا کرو گے، تو میں دیکھو تراویح کے بعد تو آ نہیں سکوں گا. یہ لکھا جیسے تراویح کے بعد آ نہیں سکوں گا. پھر دوسرا نمبر لکھیں مجھے مدنی مذاکرے میں بیٹھنا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ کئی بار بھی وہ نمبر آ جائیں گے آپ کے. تو یوں آپ کی انشاءاللہ 63 بار گفتگو ہو جائے گی. کرنے والا چاہیے، باقی یہ 12 بار بھی نہیں لکھیں گے. جو نہیں لکھیں گے 1 بار بھی نہیں لکھیں گے، ان کی بوبڑی رہتی نہیں، پھسل جاتے ہیں الفاظ. اچھا پھر لکھے گا تو لکھنے کے ساتھ بھی پھر بولے گا ساتھ میں. جو لکھا ہے وہی مجھے یہ اس کا تو اگر میں کہوں کہ 100 بار تجربہ ہے تو کم ہے. اتنا تجربہ ہے کہ پرچی لاتے ہیں لکھ کر، پھر میں کبھی سمجھانا پڑتا ہے بھائی میرے کو پڑھنے تو یہی بولو گے نا جو لکھا. ہاں تو جیسے وہ چین نہیں پڑتا. جو لکھا سارا اس سے زیادہ بتائیں گے، پھر لکھا ہوا مجھے دے دیں گے. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سارا بول دیں گے، جتنی ان کی سمجھ میں آئے گا اتنا بولیں گے، پھر وہی چند الفاظ میں لکھا ہوا مجھے جو لکھ کر لائے تھے وہ دے کر چلے جائیں گے. دیکھتا ہوں تو پھر اب وہی لکھا ہوتا. عادت بولنے کی بہت ہوتی ہے. اچھا اب زبان چلانے کی عادت تو لکھ کر جس کو دیں گے، اب قفل مدینہ کا ذہن تو بنا رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کو پھر پڑھتا ہے. یہ اب نظروں سے پڑھو نا. ہاں اللہ رسول کا نام ہے، درود شریف لکھا ہو تو بے شک زبان سے پڑھیں. باقی بات لکھی ہو تو نظروں سے پڑھ لیں. زبان کو ذرا عادی بنانا ہے نا کم بولنے کا، تو زبان سے پڑھنے کے بجائے اس کو آپ نظر سے پڑھیں. جیسے کتاب مطالعہ کرتے نظر سے پڑھتے ہیں نا، اس کو نظر سے پڑھیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑے گی. جب یہاں سے جاؤ گے تو انشاءاللہ ایسی تبدیلی دیکھ کر آپ کا محلہ
آپ کے ساتھ ہو جائے گا کہ یار یہ